الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
معزز و محترم اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، ہم اللہ رب العالمین کی اس بات پر تعریف اور اس کی پرشنسا کریں، اس کا شکریہ ادا کریں جس اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان والا بنایا اور عقل سلیم عطا فرمائی، اور اچھائی اور برائی کو پرکھنے، سمجھنے اور پہچاننے کے لیے ہمیں بہترین دماغ عطا فرمایا، زندگی گزارنے کے لیے اپنی قسمہ قسم کی نعمتیں نچھاور فرمائیں۔ ان تمام نعمتوں پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اور اس کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری پیغمبر محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اچھائیاں رکھی ہوئی ہیں اور برائیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، پہچاننے کے لیے یا آزمائش کے لیے اللہ نے شیاطین کو بھی پیدا کیا۔ اور شیطان یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ اللہ سے عہد و پیمان کر کے آیا ہے، ایک مہلت لے کر کے آیا ہے کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو ستے مار سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا اور ٹیڑھے راستے پر چلا کر کے ان کو جہنم رسید کر دوں گا، جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ تو شیطان اس دنیا کے اندر ہمارے لیے بالکل ہمارے ساتھ میں لگا ہوا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں گمراہ کرے، بھٹکائے، برائیوں کی طرف لے جا کر کے، جھوٹ اور فریب کی طرف لے جا کر کے، یا ہمارے گھروں میں داخل ہو کر کے ہمارے گھروں میں بسیرا بنا کر ہمارے کھان اور پان کے اندر، کھانے پینے کے اندر شرکت کر کے ہر طریقے سے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گویا کہ شیطان یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کو ہمیں دشمن سمجھنا چاہیے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 جب ہم پڑھ کر کے دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اس شیطان کو ہمارا دشمن قرار دیا اور کہا کہ تم اس کو شیطان سمجھو، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، حرف تاکید کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان، یقیناً شیطان، بے شک شیطان، لکم عدو، یہ تمہارے لیے دشمن ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر ہمیں پتہ چل جائے
فلاں آدمی میرا دشمن ہے، میرا بھائی میرا دشمن ہے، میرا خلیرا میرا دشمن ہے، میرا پڑوسی میرا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، کس طریقے سے ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا خطرناک دشمن ہم مان بیٹھتے ہیں کہ ہم اس کا بھی دشمن بن جاتے ہیں اور اس کے خلاف نہ جانے کس کس طریقے کی اسکیمیں پیدا کر لیتے ہیں اور اس سے اپنی رکشا اور حفاظت کے ذرائع بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ ہم ساودھانیاں بھی برتتے ہیں، کہیں میرا وہ دشمن مجھے نقصان نہ پہنچا دے، میرے کاروبار کے اندر، میرے بزنس کے اندر، میری جان اور میرے مال کے اندر میرا خلیرا، میرا بھائی، میرا پھپھیرا یا میرا پڑوسی جو میرا دشمن ہے کہیں مجھے نقصان میں نہ ڈال دے۔ تو ہم اس کے لیے کتنی تگودو کرتے ہیں، ہم اپنے بچاؤ کا سامان پیدا کرتے ہیں، ہم اس سے ہوشیار رہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، شیطان جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہماری گمراہی کے لیے یا ہمیں غلط راستے پر لے جانے کے لیے پیدا کیا، اور اللہ نے رہنمائی فرما دی، اے لوگو ان الشیطان لکم عدو، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن اس سے ہم کوئی بھی حفاظت نہیں کرتے۔ اللہ نے اتنی بات کہنے کے بعد فرمایا فاتخذوہ عدوا، لہذا اے لوگو تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اسے تم اپنا دشمن ہی تصور کرنا، اسے دوست مت مان لینا، تم اسے اپنا قریبی ساتھی مت تصور کر لینا، بلکہ اس کو دشمن ہی سمجھنا۔ میرے بھائیوں، اب ذرا غور کرو، ہم اس شیطان سے اپنے آپ کی حفاظت کتنی کر رہے ہیں، اس شیطان سے اپنے آپ کو کتنا بچا کر کے رہ رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم تو اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں جہاں چاہے وہ گمراہ کر دے، آج ہمارے گھروں کے اندر وہ داخل ہو جائے تو ہمارے پاس اپائے نہیں ہے کہ ہم اس کو نکال دیں، ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے تو ہمارے پاس کوئی اپائے نہیں ہے۔ شیطان دشمن ہے اور ہر موڑ پر آپ کو گمراہ کرے گا۔ لیکن یہاں آج کے ٹاپک میں میں آپ کو اشارہ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آپ شیطان سے حفاظت کریے، آپ اپنے گھروں کی شیطان سے حفاظت کریے اور رحمت کے فرشتوں کو اپنے گھر میں داخل کریے اگر آپ اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں۔ یہ شیطان اور شرکس جنات، جب آپ وہ طریقہ جو نبی نے بتایا اگر اس کو آپ اپنائیں گے نہیں تو یہ جہاں جس طریقے سے آپ کو راستوں میں بھٹکائے گا، ایسے ہی آپ کے گھروں میں بھی یہ داخل ہو کر کے آپ کو پریشان کرے گا، کبھی نیندوں میں آ کر کے پریشان کرے گا، کبھی خواب کے اندر آپ کو پریشان کرے گا، کبھی آپ کو طرح طریقے کی آوازیں تمہارے گھروں میں پیدا کر کے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس دشمن سے ہوشیار ہو جاؤ، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا، اے لوگو لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اے لوگو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ذرا غور کرو، امام کائنات کہہ رہے ہیں اے لوگو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الفاتحہ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب دو باتیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان کون سی جگہ ہے؟ قبرستان جہاں میرا ایک عزیزی مرنے کے بعد دفنا دیا جاتا ہے اور دفنانے کے بعد مٹی برابر کر کے ہم چلے آتے ہیں، اب وہاں نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی شرابہ ہے، نہ وہاں نمازیں ہو رہی ہیں، نہ وہاں کوئی تلاوت ہو رہی ہے، نہ وہاں کوئی قرآن کی تلاوت، نہ وہاں کوئی عبادت کی جا رہی ہے، بلکہ شہر خاموشہ کی طرف اشارہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ وہ سائلنٹ اور خاموش جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی آواز نہیں ہے، بالکل سناٹے کی جگہ ہے۔ آج میرے بھائیوں ان مسلمانوں سے پوچھو جو آج قرآن کی تلاوت قبرستان میں جا کر کے کرتے ہیں، ان مسلمانوں سے پوچھو جو قبرستان میں جا کر کے نہ جانے کس کس طریقے کے ترانے گاتے ہیں، جہاں پھول جا کر کے نچھاور کرتے ہیں، جہاں ٹیوب لائٹیں جلاتے ہیں، جہاں اگربتیاں جلاتے ہیں۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں اے لوگو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس کا اپوزٹ بتا رہا ہے کہ قبرستان تو وہ جگہ ہے جہاں خاموشی ہوتی ہے، جہاں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، جہاں کوئی اور معاملہ نہیں کیا جاتا۔ ہاں
چند افراد جو جانا چاہیں قبرستان کے اندر جا کر کے چند دعائیں ان بیچارے اجنبیوں کے لیے جو ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی اجازت ہمیں دے دی ہے کہ ہم قبرستان میں جا کر کے اپنے عزیزوں کے لیے دعائیں کر دیا کریں، ہم اپنے آپ کے لیے دعائیں اللہ سے کر لیا کریں، ہم سے پہلے مرنے والے توحید کے عالم میں جو مرے ہیں ان کے لیے دعائیں کر لیا کریں، ورنہ نہ وہاں قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، وہاں نہ قوالیوں کی ضرورت ہے، وہاں نہ گیت گانے کی ضرورت ہے، نہ وہاں پھول چڑھانے کی ضرورت ہے، نہ وہاں چادر گھاگھر چڑھانے کی ضرورت ہے، وہ تو شہر خاموشہ ہیں، وہ تو سناٹے کی جگہ ہے، وہاں یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے امام کائنات اپنے گھروں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اے لوگو جس طریقے سے قبرستان یہ خاموش جگہ ہے اس طریقے سے تم اپنے گھروں کو خاموش نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، اپنے گھروں میں کرو۔ قبرستان میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہے، تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو، اور اگر اپنے گھروں میں نمازیں نہیں پڑھو گے تو گویا کہ تمہارا گھر قبرستان ہے۔ اگر تم قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے تو گویا تمہارا گھر یہ قبرستان بن گیا، جہاں پر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جہاں نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے ہماری سنتوں کا جو مقام اپنے گھروں پر دیا ہے وہ مسجدوں میں نہیں ہے۔ آپ عادت ڈالیں کہ کبھی کبھار گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کریں، گھروں پر سنتیں پڑھ لیا کریں، گھروں پر تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں، ظہر سے پہلے کی سنتیں گھروں پہ پڑھ لیں، فجر سے پہلے کی سنتیں اپنے گھروں پہ پڑھ کر کے باوضو ہو کر کے آئیے، آپ کے ایک ایک قدم پر جو ہے ثواب مل رہا ہے۔ کیا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر ہمارے گھروں پر نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہمارے گھروں پر قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے تو گویا کہ ہمارے گھر یہ قبرستان کے مانند ہیں، مردہ ہیں ہمارے گھر، جہاں قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی۔ اور اگر قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی، اگر نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی تو ہوگا کیا؟ شیطان برسیرا کر لے گا۔ اور اگر قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ۔ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر کے اندر قرآن کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، جن گھروں کے اندر اللہ کے کلمات یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نفلی نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، خواتین اپنے گھروں پر نمازیں پڑھتی ہیں۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، اس گھروں سے شیطان راہ فرار اختیار کر لیتا ہے، اس گھر سے شیطان نکل کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر قرآن نہیں پڑھا جائے گا، اگر نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی تو پھر شیطان ہمارے گھروں میں بسیرا کرے گا۔ اب مولانا صاحب چارپائی سے گر جاتے ہیں ہم نیند میں، ایسا لگتا ہے آسمان پہ اڑ جاتے ہیں، کبھی لگتا ہے سانپ پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے ادھر سے کتا بھاگ رہا ہے تو ادھر سے شیر آ گیا۔ ایک ڈراؤنے خواب مولوی صاحب آتے ہیں، کرا کیا جائے؟ تو خطرناک مولوی صاحب آئیں گے تو ایک گھنٹہ بنائیں گے، اور گھنٹہ بنانے کے بعد تمہارے گلے میں لٹکا دیں گے، چلو گھومتے رہو، اب شیطان نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے یہ طریقے نہیں بتائے، بلکہ تمہیں یہ بتایا کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ طریقہ بتایا کہ گھر میں نفلی نمازیں پڑھا کرو، یہ شیطان تمہارے گھروں سے بھاگ جائے۔ اور چلو مسلم شریف کی روایت، راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کہہ رہے تھے شیطان ہمارے دروازوں پر کھڑا ہوتا ہے، اور جب گھر والا صاحب کھانا، گھر کا مالک جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق وہ اللہ کا نام لے کر کے اپنے گھر کے اندر انٹری کرتا ہے، وہ بسم اللہ کہہ کر کے، یا پوری دعا نبی نے سکھائی، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ ولجنا، اللہ کے نام سے ہم داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نام سے نکلتے ہیں۔
وہ توکلنا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یا اگر اتنی دعا یاد نہ ہو میرے بھائیو اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے دائنا پیر آگے بڑھا دیا کرو اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جایا کرو۔ شیطان جب یہ منظر دیکھتا ہے، ایک مالک اپنے گھر کے اندر بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہوا، اس نے اللہ کا نام لے کر کے انٹری کر لی اور اندر جا کر کے جب کھانے پر بیٹھا تو بسم اللہ ہاتھ دھلنے کے بعد بسم اللہ کہہ کر کے اس نے لقمہ اٹھا لیا، لقمہ اٹھایا اپنے لبوں سے لگایا، اندر کر لیا بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر کے۔ اب میرے بھائیو یہ دو کام ہم نے کیے۔ شیطان اپنے ہماری مباریوں کو، شیطان اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بھاگ لو اس گھر سے، اب یہاں ہمارے لیے سونے کا کوئی بھی بسیرا نہیں ہے، اب اس گھر کے اندر رات گزارنے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اندازہ کرو آج ہمارے گھروں پر چاہے ابا ہو، چاہے وہ امی ہو، چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو، گھروں پہ داخل ہوتے ہو تو ڈائریکٹ یوں ہی گھستے چلے جاتے ہو، نہ سلام ہے نہ کلام ہے نہ بسم اللہ کہنے کا تمہیں کوئی طریقہ ہے۔ شیطان تمہارے ساتھ میں تمہارے گھروں کے اندر انٹری کر گیا، گئے اور جانے کے بعد تم نے کھانا طلب کیا، اپنی بیوی سے اپنی وائف سے کھانا مانگ لیا اور تمہارا ذہن بٹا ہوا ہے موبائلوں پر، تمہارا ذہن بٹا ہوا ہے چوراہوں پر، تمہارا ذہن بٹا ہوا ہے امیور عاموں پر، تمہارا ذہن بٹا ہوا ہے گاڑیوں پر، تمہارا ذہن بٹا ہوا ہے بزنس اور کاروبار کے اندر۔ میرے بھائیوں تم نے نہ ہاتھ دھلا، نہ اپنے ہاتھوں کی رکشا اور حفاظت کی اور نہ اللہ کا نام لیا اور اپنے کھانے پر تم بیٹھ گئے، کھانا شروع کر دیا، ایک لقمہ جا رہا ہے، دو لقمہ جا رہا ہے، تمہارے جسم کے اندر جو اینٹی بائیوٹک سسٹم جانا چاہیے تھا، اسی غذا کے اندر بیماریوں سے لڑنے کا ایک مادہ جاننا چاہیے تھا، وہ شیطان نے ہڑپ لیا اور وہ شیطان تمہارے کھانوں کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ کیسے نہیں معلوم ہے؟ بسم اللہ نہیں پڑھو تو کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے، لیکن نہیں، ہمارا بھی انداز غیروں کی طرح، ہمارا بھی انداز اگر بس چلے تو کھانا بھی بائیں ہاتھ سے کھا لیں۔ اور آج مشروب اور ڈرنکنگ تو کس طریقے سے پی جا رہی ہے، بڑا ایڈوانس دور ہے یہ۔ فون آ گیا کسی صاحب کا، ہاتھ میں جو ہے بوتل ہے، پیپسی ہے، ہاتھ میں اس میں لی ہوئے ہے، اب لے گا موبائل، یہ موبائل پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں صاحب دوسرے ہاتھ سے پی رہا۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ آپ موبائل جیب میں رکھ لیجئے اور کال ہی کر رہے ہیں تو آپ بائیں ہاتھ سے پکڑیے اور دائیں ہاتھ سے آپ پینا شروع کریے، لیکن پیپسی کی بوتل، پانی کا گلاس ہم بائیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور ہیرو بن کر کے ہاں بولو ہم یہاں پہ ہیں بتائیے، یہ بائیں ہاتھ سے پیتا چلا جا رہا ہے، ڈکار رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ طریقہ شیطانی ہے اور یہ شیطان تمہارے پانی میں شریک ہو گیا۔ کہاں سے پانی کی پورتی ہوگی اور کہاں سے ان پانی میں برکتیں ہوں گی، کہاں سے حاصل ہوں گی؟ نہیں ہو سکتی ہیں۔ میرے بھائیو شیطان دروازے پر جب گھر کا مالک اپنے گھر کے اندر انٹری کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے داخل ہو گیا، شیطان یہی رک گیا، اوپر سے آ کر کے تمہارے گھروں میں انٹری کر رہا ہے۔ کھانے پر ہم بیٹھے، کھانا ہم نے بلا بسم اللہ کے کر دیا، میرے بھائیو شیطان تمہارے کھانے میں شریک ہو گیا۔ ہم بستر پر چلے گئے، بستر پر بھی ہم نے موبائلوں کو اپنے چہرے پر رکھ لیا، یا بڑے بوڑھوں نے ذکر اور ماجرا کرتے ہوئے اپنی نیند کو لے لیا۔ میرے بھائیو تمہارے دائیں یا بائیں پہلو سے شیطان سو گیا، اب رات بھر تمہیں سلائے، تمہیں نیند ہی نہیں آنے دے گا، اور جب فجر کا ٹائم ہوگا تو تمہیں سلا دے گا، تمہیں برباد کر دے گا، خیر و بھلائی کے سارے راستے تمہارے لیے بند کر دے گا۔ یہ ہے شیطان۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، اے لوگو یہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ ایک جگہ عدو مبین اللہ نے فرمایا یہ کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اے لوگو اس شیطان کو اپنا دشمن مانا کرو، اس شیطان کو اپنا دشمن مانا۔ مسجد میں داخل ہو تو وہاں سے گھسیں گے ہم، السلام علیکم، باپ دادا سے سنائے نا، وہیں سے زور سے چلاتے ہوئے آئیں گے السلام علیکم، اور اس کے بعد جب مسجد میں آئیں گے تو انہیں کچھ پتہ نہیں یہ طریقہ ہے کیا۔ میرے بھائیوں آپ کی مسجد کی میں میعاد بتا دیتا ہوں، آپ کی باؤنڈری یہ جو ایسے جا رہا ہے وہاں چپلیں نکالنا ہے، اس کے بعد آپ کے وضو خانہ، یہ سب مسجد ہے، آپ وہاں چپل نکالنے کے بعد اور یہ پیر دایاں پیر آگے بڑھائیے،
اور اس کے بعد نبی نے جو دعا سکھائی وہ دعا پڑھیے. سلام کا کہیں ذکر نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں اور میں سلام کروں گا تو میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو آپ سلام کریے. اور اب بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے, وہ تو ان کا طریقہ ہے بھائی, ان کی تو عادت ہے, وہ سلام کر رہے ہیں, ہم کیوں جواب دیں؟ کیوں نیکیاں 10-20 ان کو دے دیں ہم؟ اچھے خاصے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں, سنتوں سے فارغ ہیں, زبانیں گنگ اور بند ہیں, کوئی ذکر اللہ کا نہیں ہو رہا ہے, انتظار ہے کہ کب جماعت کھڑی ہوگی. لیکن وہ بیچارہ جو وہاں سے چیخ رہا السلام علیکم, کوئی جواب نہیں دے رہے. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ نماز میں بھی ہوں تو کوئی سلام کر رہا ہو تو ایسے ہاتھ کے اشارے سے تھوڑا سا جواب دے دیجئے, یہ طریقہ ہے. لیکن ہمارے کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے, کوئی جواب نہیں ہے. مسجد میں بیٹھے بٹھائے نیکیاں بٹورنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو مسجد بات میں یہ کر رہا تھا کہ مسجد میں آئیے, جہاں سے مسجد شروع ہو رہی ہے وہاں سے آپ چپل نکالنے کے بعد اپنا داہنا پیر آگے بڑھائیے اور اللہم انی اسألک من فضلک یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ وہ دعا ہے جو میں سمجھتا ہوں یہاں درجہ پنجم تک پڑھنے والے بچے کے یاد ہوگی. اور اس میں اور ملا لیجئے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, نبی پر درود بھی پڑھ دیجئے, اللہ کا تذکرہ بھی کر دیجئے. شیطان اب آپ کے پیچھے نہیں آئے گا. ورنہ اگر کبھی کبھی مولانا صاحب کب گئے, اگر 3 سجدے کر دیے تو آپ کو پتہ نہیں ہے, اگر 5 رکعت کبھی مولانا صاحب کا بھی ذہن اڑ گیا تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ پیچھے بول دیں. الا ماشاء اللہ شیطان کو ہم ساتھ میں لیے گھوم رہے ہیں, نمازوں میں, دکانوں میں, گھروں میں, بستروں میں, کھانے کے اندر, ہر جگہ ہم شیطان کو لے کر کے گھوم رہے ہیں. وہ جو دشمن اللہ نے ہمارا قرار دیا اس کو ہم ساتھی بنا کر کے گھوم رہے ہیں, پارٹنر بنا ہوا ہے, ہمارے کندھے پہ سوار ہو کر کے, ہماری گاڑیوں پر سوار ہو کر کے. گاڑیوں پر بیٹھ گئے, گاڑی کا دروازہ کھولا, فخریہ میرے پاس تو 4 ویلر ہے, 2 ویلر گاڑی ہو یا گھوڑے پر سواری کرنی ہو, میرے بھائیوں اللہ کا نام لے کر کے ان گھوڑوں پر سوار ہو جایا کرو. ہاتھی پر بیٹھنا ہو, گھوڑے پر بیٹھنا ہو, یا بھینس یا بھینسیا پر بیٹھنا ہو, یا اسی طریقے سے 4 ویلر پر بیٹھنا ہو, 4 پہیہ گاڑی یا 6 اور ہزاروں پہیہ گاڑی تمہارے پاس ہو, سارے اسٹیئرنگ پر دائنا ہاتھ لے کر کے, دائنا پیرا کر کے, بڑھا کر کے, اور اللہ کا نام لیتے ہوئے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا لہ مقرنین, یہ دعا پڑھ لیا کرو. میرے بھائیو گاڑیاں چلاتے ہو, بایاں پیر لے کر کے اوپر چڑھ گئے, نہ بسم اللہ. اگر ہائی لیول کی مسلمان ہو تو 10 روپے کی بتی لا کر کے جلا دو گے, بس یہ طریقہ ہے. وہابیوں تمہاری گاڑیوں میں بھی ہم نے یہ خوشبو سونگھی ہیں, جو خوشبو یہودیوں کی ہے, جو خوشبو بریلویوں کی ہے. میرے بھائیوں تم بھی اپنی گاڑی کے اسٹیئرنگ پر اگر بتیاں سلگاتے ہو دیکھ کر کے کہ فلاں سلگاتا ہے, یہ گاڑیاں پلٹیں گی نہیں تو کیا ہوگا؟ یا اگر بتیاں تمہاری گاڑیوں کی حفاظت نہیں کریں گی, یہ تمہارے ہرے کپڑے اور پیلے کپڑے تمہاری گاڑیوں کی رکشا نہیں کریں گے. میرا رب کہہ رہا ہے یہ دعائیہ کلمات پڑھ لیا کرو اسٹیئرنگ پر بیٹھنے سے پہلے, گاڑی ڈرائیو کرنے سے پہلے, اور کہیں اور جانے سے پہلے. سبحان الذی, اللہ تو پاک ہے, اللہ کی بڑائی بیان کر دو. 4 ویلر گاڑی ہے تو اللہ کا تذکرہ کر لو, اگر 2 ویلر گاڑی ہے تو اللہ کا تذکرہ, کوئی تکبر نہیں ہے. اے اللہ اس گاڑی پر بیٹھ رہا ہوں, کب جا کر کے آگے ٹکرا جائے گی کوئی پتہ نہیں ہے. اے اللہ تیرا نام لے کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. ابھی ایک سفر میں رات کے 2:30 بجے پولیس والے پول میں ہی ٹکرائے ہوئے. پول ان کی گاڑی پر, گاڑی کے سارے انڈیکیٹر اور آگے کی لائٹیں جل رہی ہیں. اب ہم سمجھ رہے ہیں شاید یہ پولیس والے اس چکر میں ان سواریوں کو نکالیں اور لوٹیں. ہم نے گاڑی روکی, ہم نے کہا بھائی صاحب کیا دقت ہوئی؟ کہنے لگے کوئی نہیں. میں نے کہا لوگ نکل گئے؟ بولے لوگ کا ہم ہی 2 لوگ تو تھے, ایک پولیس والا ڈرائیو کر رہا تھا, دوسرا برابر میں بیٹھا تھا. شراب پی کر کے, وہ پولیس جو بتا رہی ہے کہ شراب پی کر کے گاڑی مت چلاؤ, وہ بیچارے خود قانون کے رکھوالے اسٹیئرنگ پہ بیٹھے شراب پی کر کے, اور رات کے 2:30 بجے, اور چلتی ہوئی لائٹ پر جو ہے پول پر جب ٹکر ماری تو آدھی کندھی میں اور آدھی باہر, اور پول ان کے اوپر سے لائٹ چل رہی ہے. اس پولیس والے نے جب اس کا ڈور کھول کر کے کھینچنے کی کوشش کی, میں نے کہا بھائی صاحب جو آپ
अच्छे अंदाज से निकल करके आ गए। इसी पर ईश्वर का आप शुक्रिया अदा करिए, वरना लाइट अगर आपका नीचे और ऊपर से कनेक्शन ले लिया तो आप भी चिपक जाएंगे और गाड़ी भी वहीं रह जाएगी। तो वो जल्दी से भागा। मेरे भाइयों, ये उन लोगों की शान है जो कोई शराबें पी कर चलाते हैं, जिनको बिस्मिल्लाह याद नहीं है, जिनको कोई दुआएं याद नहीं हैं, या बहुत है तो अगरबत्तियाँ जला लेते हैं। तुम भी उनकी देखी दूना अगरबत्तियाँ जलाते हो। अल्लाह का नाम लो, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। अल्लाह की ज़ात पाक है और ये सवारी जो मेरे कंट्रोल में है, जिसके एक्सीलेटर पर पैर रख करके मैं जिस रफ्तार से गाड़ी भगा रहा हूँ, ये सब अल्लाह के कंट्रोल में है। अगर अल्लाह ने इसके ब्रेक फेल कर दिए तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे स्टीयरिंग का अंदर का हिस्सा टूट गया, कोई बोल्ट निकल गया, तुम इस गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर घोड़े की लगाम तुम्हारी निकल गई तो दौड़ते हुए घोड़े को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये तमाम सवारियां, ये अल्लाह का नाम लेकर के इन पे सवार हुआ करो। अगर कभी कोई दिक्कत भी हो गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह रक्षा करेगा, अल्लाह हिफाजत करेगा। कितने बार ऐसे मौके आते हैं कि दुआएं पढ़ने वाले बच जाते हैं और जो दुआएं नहीं पढ़ते हैं वो ठुक जाते हैं। ये मसाइल हैं। और कभी कभी ठुक भी जाएं दुआ पढ़ने वाले, तो अल्लाह का नाम लेकर के अगर दुनिया से जाओगे तो ये इसका तो मकामी मर्तबा लगा। तो इस शैतान जो हमारा दुश्मन है, इस शैतान से होशियार होइए। हर जगह हम शैतान को अपना साथी बना करके चल रहे हैं। सवारियों पर शैतान हमारा बैठा हुआ है। और भी कितनी मिसालें मैं आपको दूं, आपको भी याद होना चाहिए कि हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तरीक़ा बताया, नबी ने तरीक़ा बताया। शादियां होती हैं, नौजवान लड़कों को कोई दुआ याद नहीं। हमने यहाँ दौरे टांडे वगैरह में देखा, हमारे ये साथी बैठे हुए हैं, यहाँ लड़के पूछते हैं शादी से पहले, मौलवी साहब जरा व्हाट्सअप कर दो दुआ, कौन सी दुआ पढ़ना है, शबे ज़फ़ाफ में जाना है, औरत से मिलना है, दुआ कौन सी पढ़नी है। या कुछ नहीं है, सब चल रहा है। या तो बाराती टाइम पर नहीं जा रही है, न बारात टाइम पर लौट के आ रही है। बारात क्या मतलब, बीवी को लेने जाने का जो टाइम है वो ही हमने उल्टा सीधा बना रखा है। जब शैतान रास्तों में खड़े हो जाते हैं भटकाने के लिए तो हम जाते हैं लड़की वाले के यहाँ। फ़खरिया, हमारे लोग तो ससुराल में जाएंगे 12 बजे, कार्ड में कितना लिखवाएंगे, शाम का खाना 7 बजे आमदे बारात, 8 बजे निकाहे बारात और 9 बजे रुखसती बारात और 10 बजे सब सो जाएंगे जा करके। और होता क्या है, 12 बजे निकल करके आए, 1 बजे चलने लगे, 2 बजे पहुँचे, 3 बजे वहाँ खाना, 4 बजे निकलना शुरू हुआ। न नमाज के न रोज़े के, नमाज के टाइम हमने उल्टा सीधा सफ़र शुरू किया। ये बेहंगम ज़िंदगियाँ, ये शैतानी ज़िंदगी नहीं है तो क्या है मेरे भाइयों। हर चीज़ में हमने इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को त्याग दिया है। बस बचा कुचा जो बचा है, इस्लाम हमारे अंदर, ईमान हमारे अंदर, तो वो जुमा के दिन लेट सवेर आकर के नमाज पढ़ ली, थोड़ा बहुत चंदा दे दिया, थोड़ा बहुत मस्जिद में लड़ लिए, वाह हो गए पक्के सच्चे नमाजी और पक्के सच्चे ईमान वाले, पक्के सच्चे नबी के मानने वाले। मेरे भाइयों, ये पोजीशन है, समझिए। शैतान आपको जहन्नम में ले जाना चाहता है। आपके दाएं भी आएगा, आपके बाएं भी आएगा, आपके सामने से भी आएगा, आपके बाएं से भी आएगा। हर तरीके से आपको जो है वो रास्ता जो मेरे नबी ने बताया है, वो तरीका जो अल्लाह ने रहनुमाई की है, उन तमाम तरीक़ों से बचा करके तुम्हें वहाँ लेकर के जाएगा जहाँ शैतानी रास्ता है और जिसके ज़रिए तुम जहन्नम के अंदर चले जाओगे। ये तमाम रास्तों पर ये ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, इस शैतान से होशियार हो जाओ। और एक हदीस मैं आपको सुना करके बात को ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन वला सूरतुन। उस घर के अंदर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। फीही कल्बुन, जिसके अंदर कुत्ता पाला जा रहा हो, जिसके अंदर कुत्ते की रहनुमाई हो, जिनके दरवाज़ों पर कुत्ते बैठते हों, जिनके घरों की जीनत कुत्ते हों, वला सूरतुन, और जिनके घर सजे हुए हों तस्वीरों से, कहीं घोड़े की तस्वीर, कहीं दोस्त की तस्वीर, कहीं दादा और दादी की तस्वीर,
کہیں فلاں کی تصویر۔ میرے بھائیوں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس کے اندر کتا ہو اور جس کے اندر کوئی تصویر رکھی ہوئی ہو۔ تصویر جس کے اندر ہو اس کے اندر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں، اور جب فرشتے نازل نہیں ہوں گے تو یہ شرکس جنات اور شرکس شیاطین ہی ان گھروں کے اندر داخل ہوں گے۔ میں یہیں سے بات کو اگلے جمعے میں انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں شیطانی چال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، وہ شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے الہ العالمین، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس کو دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں اس راستے پر چلا دے جس کے ذریعہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اے اللہ، یہ دنیا، اس دنیا کے اندر جو ہم سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں اور پوری زندگی ہماری شیطانی گزر رہی ہے، اے اللہ اس سے بچا کر کے ہماری زندگی سیرت رسول پر چلا۔ اے اللہ، تو الہی اللہ کو پسند آنے والی، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی بنا دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔